السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اس کالا، اور جب، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے نبی آپ یاد کیجئے، یعنی کہ حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ آپ نور نبوت کی شکل میں اس دنیا میں جب موجود تھے تب کی بات یاد کیجئے۔ کالا، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، آزر سے، اتتخذو کیا تم بناتے ہو، اصنامن بتوں کو، آلیہتن خدا، انی بے شک میں، ارا کا دیکھتا ہوں تجھے، و قوم کا اور تیری قوم کو، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یہاں پہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے، یہاں پہ لی ابی ہی سے مراد عرب میں اکثر چچا کو باپ کہا جاتا ہے، اور آپ کا جو والد تھے ان کا نام آزر نہیں تھا بلکہ طارخ تھا، یعنی کہ تے الف تا رے اور خے، طارخ۔ یہ ہسٹری کی بک سے ثابت ہو چکا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا، اور یہ آزر ان کے چچا تھا جو کہ بت پرست تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اور اس کے بت خانے میں بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں کہ تم سب گمراہ ہو۔ اصل میں خدا وہ نہیں ہوتے جو بے جان ہوتے ہیں، بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور جو ہر چیز کا نظام خود سنبھالے ہوئے ہے۔ بے جان بت کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس کے اوپر تحقیق کرے کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو قرآن پاک میں تو یہی لکھا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طارخ تھے؟ تو اس کی ایک جو حدیث مبارکہ سے ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے اور پاک ماؤں کی رحموں سے منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، اور مشرک نجس ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین میں سے ہیں، آپ کے جد امجد ہیں، ابو الانبیاء لقب ہے آپ کا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد جن سے حضور کا سلسلہ نسب ہے وہ ناپاک ہوں یا مشرک ہوں یا نجس ہوں؟ ایک دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو چکے ہوئے تھے، اور آپ کے دوسرے فرزند بھی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے وہی فرزند جن کی نسل مبارک سے حضور نے تشریف لانا تھا خانہ کعبہ کے تعمیر میں حصہ دار تھے، شریک تھے۔ تو اس وقت آپ دونوں نے دعا فرمائی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر آپ نے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب وہ نبی بن چکے تھے، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی ہونے والا تھا، بات یہاں تک پہنچ چکی ہوئی تھی۔ تو اب ایک نبی تو یہ جانتا ہے نا کہ میں نے اپنے والدین کی بخشش کی دعا نہیں کرنی اگر وہ مشرک ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین پاک تھے، اور وہ آزر جو تھا وہ آپ کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھا، اور آپ کے والد طارخ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ تو اتنا ثبوت ان کی اسلام ہے اس کی سچائی کے لیے میرا خیال ہے کافی۔ کذالک، اور اسی طرح نوری ہم نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ولیکونا، تاکہ وہ ہو جائیں من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم امام رازی کا ایک قول ضرور یہاں پہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جلال خداوندی کی انوار و تجلیات ہر لمحہ ذوفشاں ہیں، لیکن انسانی روح کسی نہ کسی حجاب کے باعث ان کے مشاہدے سے محروم رہتی ہے۔
جیسے جیسے حجاب ہٹتا ہے اور سرکتا جاتا ہے ویسے ہی انوار کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام حجابات کو تار تار کر دیا اور انوار الہی کے مشاہدے میں کوئی آڑ باقی نہ رہی تو زمین و آسمان کی وسعتوں میں قدرت خداوندی کے جو اسرار تھے وہ سب ظاہر ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہر چیز منکشف ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھا دی۔ آپ کو ایک بلند پہاڑ پہ کھڑا کیا گیا اور آپ نے اس پہاڑ سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کو سارے آسمان اوپر تک، عرش اولی تک کے سارے پردے جو تھے وہ اٹھ گئے اور آپ کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی۔ اور بعض کا قول ہے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آسمان کی ہر چیز، اور زمین کی طرف نظر جھکائی تو زمین کے سارے اسرار آپ کے اوپر کھول دیے گئے۔ اللہ پاک نے اس خلیل کی، اس دوست کا کہ دوستی یوں ادا فرمایا کہ زمین و آسمان کے سارے اسرار کھول کے ان کے سامنے پیش کر دیے، اور عالم خلق میں وہ واحد شخصیت ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جنہوں نے یہ نظارہ عین الیقین سے کیا، یعنی کہ آیت کا اگلا حصہ ہے نا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، تو آپ کو عین الیقین عطا ہوا۔ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور جو مشاہدہ سر کی آنکھوں سے کیا جاتا ہے اس کو جھٹلانا ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان ہر چیز جھٹلا سکتا ہے لیکن اپنی آنکھوں دیکھا نہیں جھٹلا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان رازوں سے آگہی عطا فرمائی۔ تو یہاں ایک نقطہ جو ہمارے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو عرش سے لے کے تحت ثری تک ہر چیز کا مشاہدہ کروا دیا گیا، تو وہ جو میرے محبوب علیہ السلام ہیں، وہ دوست ہیں، وہ محبوب ہیں، تو ان کے علم کی کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوگا۔ فلما، پس جب جنّا چھا گئی علیہ ان پر اللیل رات، رآ تو دیکھا کوکباً ایک ستارہ، کالا بولے ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما پس جب افلا وہ ڈوب گیا، کالا تو بولے لا احب میں نہیں محبت کرتا، میں نہیں پسند کرتا الآفلین ڈوب جانے والوں کو۔ اس آیت میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شہر ہے جس میں آپ پیدا ہوئے اس کا نام تھا ار، الف اور را، ار، اور یہ کھدائی ہوئی ہے 20ویں صدی میں، تو آپ کے آثار قدیمہ اور کچھ چیزیں جو آپ کے دور کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے وہ ملی ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس دور میں نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ایسا ستارہ آیا ہے کہ جس کے آنے سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے علاقے کے سارے نجومیوں اور کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے سے ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا اور وہ ستارے کی طرح چمکتا ہوگا۔ جب نمرود نے یہ سنا تو اس نے بھی فرعون کی طرح وہاں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور خواتین کو مردوں سے الگ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے تو آنا ہی تھا، خواب تو وہ دیکھ چکا تھا اور یہ حقیقت ہو کے رہنی ہی تھی، تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار میں چھپا دیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ 18 ماہ اور بعض کے مطابق 18 سال آپ نے اسی غار میں پرورش پائی۔ آپ کی والدہ آپ کو وہیں جا کے دودھ پلایا کرتی تھی اور آپ جوان ہو گئے۔ اب جب آپ جوان ہوئے تو جس علاقے میں آپ رہتے تھے وہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں ہم ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت دیکھیں گے کہ آپ نے کس انداز سے دعوت و تبلیغ کی، اور ہمارے لیے بھی انہوں نے اس میں ایک راستہ بنایا کہ آپ اس انداز سے دعوت و تبلیغ کریں جس کا خاطر کا اثر ہو سکے اگلے بندے پر۔ تو جب رات ہوئی تو آپ اپنی قوم کے ساتھ باہر نکل آئے۔ جب ان کی قوم نے ستاروں کی پوجا شروع کی تو آپ نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں آپ کن کی پوجا کرتے۔ صبح ہوئی اور ستارے ڈوب گئے
تو آپ نے کہا کہ یہ اگر رب ہوتے تو ڈوبتے نہ، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو زندگی عطا کرے۔ وہ کیسا خدا ہوا جو اتنی ہی مدت کا تھا اور بعد میں وہ ختم ہو گیا۔ فلما، پس جب رعا دیکھا، القمرا چاند کو، بازغن چمکتے ہوئے، کالا تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پس جب افلا وہ ڈوب گیا، کالا آپ نے کہا لئن لم یہدینی، اگر نہ ہدایت دیتا مجھے ربی میرا رب، لأکونن تو میں ضرور ہو جاتا من القوم الضالین، گمراہ قوم سے۔ اب اس آیت میں، آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، تو دیکھا چاند بہت چمک رہا ہے۔ یہ سب نظارے تو آپ نے پہلے سے ہی کیے ہوئے تھے، لیکن ابھی قوم کے ساتھ تھے اور آپ نے اس نظارے میں ان کے اندر گھس کے ان کو سمجھانا تھا، ان کی نیچر کو جان کے ان کو سمجھانا تھا۔ جب دیکھا کہ چاند روشن ہے اور ستاروں سے بڑا ہے تو کہنے لگے ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور چاند کی روشنی بھی ختم ہو گئی اور وہ بے نور ہو گیا اور سورج نے اس کی جگہ لے لی، آپ نے فرمایا لائن لم یہدینی، اگر نہ ہدایت دیتا مجھے ربی میرا رب۔ اب دیکھیں ربی سے کیا مراد ہے، کہ آپ پہلے سے ہی اپنے رب کے قریب تھے اور آپ پہلے سے ہی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ چاند ستاروں کو اپنا رب بنا رہے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے اندر رہ کر، ان کی بولی بول کر انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی کہ حکمت کا تقاضا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والحکمہ ایک چیز عطا ہوئی ہے، اس سے ہی اس کو ہی حکمہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ چاند ڈوب سکتا ہے، بے شک یہ زیادہ چمکتا ہے ستاروں سے، لیکن جو چیز ڈوب گئی وہ خدا نہ ہوئی، اور میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اگر وہ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں آپ سب گمراہوں کے ساتھ گمراہ ہو رہا ہوتا۔ فلما، پس جب را دیکھا، الشمسا سورج کو، بازغاتن چمکتے ہوئے، کالا تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی کہ ان دونوں سے، چاند اور ستاروں سے۔ فلما، پس جب افلت وہ بھی ڈوب گیا، کالا تب آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، انی بے شک میں، بریئن بیزار ہوں، بری ہوں، مما تشرکون جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، اور جب سورج نکلتا تو سارے ہی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب شام ہوئی، اور یہ بڑا بھی ہے، اور جب یہ شام ہوئی تو آپ نے کہا یہ بھی ڈوب گیا۔ تب آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ستاروں کی پوجا کی وہ بھی ڈوب گئے، چاند کی پوجا کی وہ بھی ڈوب گئے، سورج کی پوجا کی وہ بھی ڈوب گئے، تو میں ان سارے شرکوں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اگر تو کوئی ایسا خدا ہو کہ جو میرے خدا کے برابر آئے، یعنی کہ میرے خدا جیسا انتظام لے کر آئے، میرے خدا کی طرح کوئی زمین و آسمان کو چلا کر دکھائے تو میں مان بھی جاؤں، لیکن یہ چیزیں جو میرے رب کی عطا ہیں، میرے رب کی مخلوق ہیں، میرے رب کی پیدا کردہ ہیں، اس کے نور کا حصہ ہیں، تو یہ کس طرح سے خدا ہو سکتی ہیں؟ یہ تو مخلوق ہیں، یہ تو اس معبود کی تخلیق ہیں، تو یہ خدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزوں کے ساتھ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی۔ یہاں پہ ایک نقطہ ضرور سمجھانا ہے کہ القمر بازغن الشمس بازغاتن، چاند دیکھا چمکتا ہوا اور سورج کو دیکھا ہوا جگمگاتے، بازغہ۔ جب ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے والشمس اذا طلعت، کہ سورج، یعنی کہ سورج جو ہے قرآن پاک اس کو مؤنث بتاتا ہے، بازغہ، طلعت، اور چاند جو ہے اس کو بازغن مذکر بتاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں سورج مذکر ہے،
چاند بھی مذکر ہے، ستارے بھی مذکر ہیں، لیکن قرآن سورج کو مؤنث بتاتا ہے، بازیغہ بتاتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہی جانے اس میں کیا راز ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تینوں دلائل پیش کیے کہ ڈوبنے والے خدا نہیں ہو سکتے، چاہے وہ چمکتے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، تو ان کی قوم ایک بار سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم جن کی صدیوں سے پرستش کر رہے ہیں، کیا واقعی میں وہ خدا کہلانے کے لائق ہے؟ انی بے شک میں وجہتو پھیر لیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس ذات کی طرف، فطر السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا اور نہیں ہوں میں، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے کہ جب ہم نماز کے لیے وضو کریں اور جائے نماز تک آئیں اور نیت باندھیں، تو اس سے پہلے، نیت سے پہلے یعنی کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ آیت پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر تیسرا کلمہ پڑھیں اور پھر نماز کا آغاز کریں، نیت باندھ کے نماز پڑھیں۔ تو یہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا اظہار عقیدت ہو جائے گا، آپ کا قول ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارک سے نکلوایا تھا اور ہمارے قرآن کی آیت بنایا۔ دوسرا، جب ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو شیطان پیچھے ہو جائے گا اور وہ ہماری نماز میں ہمیں تنگ نہیں کرے گا، اور ہم اپنے رکوع و سجود کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں گے، اور ہمیں آیتیں یاد رہیں گی، رکعتیں یاد رہیں گی، اور ہمارا جو کنسنٹریٹ ہے وہ انشاءاللہ العزیز نماز کی طرف ہی رہے گا۔ اللہ پاک اپنی توفیق ہمارے شامل حال رکھے۔ پھر آپ نے کہا، اے میری قوم، میں نے پھیر لیا اپنا چہرہ۔ وجہی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چہرہ، وجہتو یعنی کہ جب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ عرب جب کسی چیز پر زور دیتے ہیں تو ایک لفظ کو دو بار مختلف انداز سے پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی کہ بہت زور دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رخ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنا زیادہ اپنا رخ اپنے محبوب رب کی طرف موڑ لیا ہے کہ اب دنیا کی کسی محبت کی گنجائش نہیں بچی، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، حنف ہم نے پہلے بھی پڑھا حنیف کے بارے میں کہ ہر باطل سے منہ موڑ کے اپنے رب کی طرف یکسو ہو جانا، ایک ہو جانا، ایک طرف کے ہو کے رہ جانا، اپنے رب ہی کے ہو کے رہ جانا۔ اور میں نے اپنا چہرہ پوری دنیا سے چھڑوا کے اپنے رب کی طرف موڑ لیا، اور اپنے دین کو اپنے رب کی طرف موڑ لیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ پاک نے بھی اور انہوں نے خود بھی اپنی ذات سے ان الفاظ سے تردید کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شخص مشرک نہ کہے، یہودی نہ کہے، نصرانی نہ کہے، بلکہ آپ دین حنیف پر تھے، دین ابراہیم پر تھے اور دین اسلام پر۔ وحاجہ اور جھگڑا کرنے لگی، قومہ آپ کی قوم آپ سے، کالا آپ نے فرمایا، اتحاجونی کیا تم جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، نی مجھ سے، وقد ہدانی حالانکہ اس نے ہدایت دی مجھے، ولا اخاف اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے، الا مگر یہ کہ ان یشاء ربی کہ میرا رب چاہے، شیء مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، وسع گھیر رکھا ہے ربی میرے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم سے، افلا تتذکرون کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان تین دلائل کے ساتھ لاجواب کیا، اور پہلے بت پرستی سے اور پھر ستاروں اور جو سورج اور چاند کی پوجا کرنے سے روکا، تو آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہمارے خداؤں کو غضب دلاتے ہو، اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو تم اپنا آپ ان سے چھڑا نہیں سکو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے خداؤں سے کیوں ڈروں، میرے ساتھ جو بھی کرے گا وہ میرا رب کرے گا، اور میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کا خلیل ہوں اور دوستوں میں سب چلتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب میرے ساتھ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی ان کی برائی سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ میں نے ان دلائل سے تمہیں اسلام کی طرف دعوت دی ہے، تو تمہیں ان دلائل سے مان جانا چاہیے کہ میرا رب کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔